بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو اس کی بنیادی طور پہ جو پریڈکشن کی میں اپنے ناظرین کو یاد کروا دوں کہ اس پہ ہم نے بات بہت پہلے کی تھی کہ پاکستان دونوں سائڈز پہ جنگ لڑے گا، افغانستان اور انڈیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پریڈکشن تو یہ ویسے کافی عرصے کی آپ کے سامنے تھی، لیکن آپ بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو مان نہیں رہے تھے افغانستان سے اٹیک یا افغانستان سے جنگ، یا ایون انڈیا سے جنگ بھی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے تھے، اس کو ہمارا داخلی سا مسئلہ دکھا رہے تھے۔ جبکہ ہم بتا چکے تھے کہ جب پریڈکشنز ہو چکی تھی، بھارت کی اٹیک ڈیٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو ابھی بھی جب ہم نے 8 9 10 دی تو لوگ بڑے سرپرائز ہوئے کہ اس پہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انریسٹ سڑکوں پہ بھی ملا، ہم نے اٹیک بھی کیا، بلکہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ پاکستان اٹیک کرے گا اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں بھی انڈیا چھایا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایک ہی بارڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی ہمیں انٹرنیشنل جو وار ہے ادھر ہی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے اٹیک بھی کیا، اچھا جواب بھی دیا، اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو یہ دن جا رہے ہیں 18 تک، اس سب کو ابھی مزید بڑھنا ہے، رائتیں نے پھیلنا ہے، سمجھ لیں پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل انریسٹ ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے، جیلیں بھرنا، ہاسپٹل بھرنا آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ جب ہم نے کہا اس ٹائم آج کے پروگرام، پولیس والے کافی ہاسپٹلز میں ہیں، باقی ٹی ایل پی کے افراد بھی ہاسپٹلز میں ہیں۔ اب آ جائیں کہ افغان وار کا جو بیسیکلی مستقبل ہے، اس پہ 2 3 باتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں وار تو یہ کب سے شروع تھی، اب تو وہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ بیسیکلی انڈیا جانا ان کا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تھا ٹیکنیکلی، کہ کھل کے اب سامنے آ جاتے، یہ انہوں نے کیا بیسیکلی، اور اس وقت میں کیا جب پاکستان انڈیا کے تعلقات ورست ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ڈیلی دھمکیاں دے رہے ہیں یا تھریٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں آپریشن سندور ابھی جاری ہے۔ اس لمحے میں، اس وقت میں اس طرح کا، جیسے کہتے ہیں ان کا دورہ 6 روزہ بڑا لمبا طویل دورہ اور بڑے اس میں معاہدے، وہ بڑا واضح کر رہا تھا پاکستان کو کہ وہ انڈیا کی سائڈ پہ اب اچھے طریقے سے سٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو بڑی باریکی سے معاملات ہے، کیونکہ چائنا کا سٹیک بھی افغانستان میں اب کافی زیادہ انوالو ہے، اور انہوں نے بلکہ آج تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے جو چائنا نے، کہ ہمیں تشویش ہے اچانک 2 ہمسائے اس طرح سے لڑ پڑے ہیں یا جو بھی واٹس ایور۔ اس کا پہلا تو یہ ہے کہ ٹرمپ جاتے ہی اس میں انٹرونشن کرنے کی کوشش کرے گا، ابھی وہ پہنچے گا نہیں شاید صبح، ابھی آپ لوگ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں صبح اٹھتے ہی پہلے وہ چائے کا کپ پیتے ہی افغان وار کے پیچھے پڑ جائے اور طالبان کو آفر کرے کہ بگرام ایئر بیس مجھے دے دو اور میں تمہاری صلح کرا دیتا ہوں، یا واٹس ایور کوئی بھی اس پہ۔ تو یہ ایک ہو سکتی ہے، ورنہ رجیم چینج کے لیے پاکستان تو پورا کوشش کرے گا کہ یہ طالبان حکومت جائے، پاکستان کے بھی حق میں رہے گی اور امریکہ کے بھی حق میں رہے گی۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی ہم نے دنیا کی قوتوں کو ہرایا، وہ دنیا کی قوتوں کو ہرایا پاکستان کے ساتھ مل کے، پاکستان نے ٹرین کیا، پاکستان بیکنگ پہ تھا، تو اس بات کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ وار اب پورے خطے کو، بیسیکلی پاک و ہند کو ڈسٹیبلائز کرتی رہے گی کافی عرصہ، جس میں آپ کے جغرافیہ بھی بدل سکتا ہے، ایون انڈیا زیادہ بڑا ہے، اس کا جغرافیہ بھی بدلے گا، زیادہ بدلنے کے چانسز ہیں جو ہمارے جغرافیے کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر ایگزیکٹلی تاریخوں سے چیزوں کو بھانپا جائے کہ پاک افغان وار کا جو مستقبل ہے، وہ تو سیدھی سی بات ہے، برا نظر آ رہا ہے، ٹلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاک افغان وار میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کسی بھی طریقے سرنڈر کریں گے اب اس موڑ پہ، جب انڈیا نے ان کو پوری بازو پکڑا دیا ہے، اور چائنا بھی ڈیفینیٹلی پھر ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے شاید، جو صورتحال بن رہی ہے جس طریقے سے، تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک وہ ہو جائے گی۔ چائنا پاکستان افغان وار میں نیوٹرل ہو سکتا ہے، اور انڈیا بھی شاید ہو سکتا ہے اس کا ایج لے۔ لیکن ٹرمپ کے کل جانے پہ، جب آپ لوگ پہنچے صبح یہ پروگرام، اب تو میرا خیال ابھی دیکھ رہے ہیں رات کو، صبح جب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے، جو لوگ صبح دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ جاتے ہی افغان وار میں قدم ڈالے گا، انگلی ڈالے گا، ہاتھ ڈالے گا، جو بھی کہہ لیں۔
سیکنڈلی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے جو ایکچوئل وہ آ رہی ہے نا ڈیٹ، وہ 27 اکتوبر کی ڈیٹ ہے. اس پہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. اس پہ پانی کا اچھال ہے، اس پہ سونامی ہے، اس پہ زلزلے ہیں، اس پہ پاک بھارت حملہ ہے، بحری جنگ ہے. نیوی کی جو جنگ آپ لوگ بڑے عرصے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب ہوگی. 27 اکتوبر اس کی آئیڈیل ڈیٹ ہوگی. اس میں سونامی آ سکتا ہے، زلزلوں کے نتیجے میں سمندری پانی اچھل جائے. اس میں مزید قدرتی، کیونکہ 27 نومبر ہے آخری حد جو قدرتی آفات کی، اور 27 کو آپ کے ہل جائے پورا سسٹم، یہ بھی پاسبلٹی. انڈیا اور پاکستان آپ لوگ ٹی ویوں پہ جڑے ہوں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. مطلب آپ لوگوں کے صدر کے گھر پہ، صدور کے گھر پہ، یا پریزیڈینشل ہاؤسز، مطلب اس دفعہ تو نشانے ہی اور ہوں گے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس دفعہ نشانے بھی شاید ڈائریکٹ اہم شخصیات ہوں. اور پوری کوشش کی جائے رجیم چینج کی. یہ ہے مستقبل. پاکستان افغانستان کی رجیم چینج کرنا چاہے گا، انڈیا پاکستان کی، پاکستان انڈیا کی. بیسیکلی اب سب کا نشانہ رجیم ہوگا، اور بڑا ڈیسائسو اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا، جتنے دن آپ نے سکون کے کاٹنے تھے مجھے لگتا ہے کاٹ لیے ہیں فی الحال. اگر دیکھیں صورتحال 18 تک ویسے ہی آپ لوگوں کو انریسٹ ملے گا لوکلی. افغان بارڈر تو اب ایسے ہی رہے گا فل فلج. اس میں انڈیا کا اضافہ جو ہونا ہے وہ اب انتظار کر لیں. وہ مجھے لگتا ہے 27 سے 2-3 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسٹرالوجی کو علم مانتے ہوئے اگر اس کی جو کیلکولیشنز ہیں یا ڈیٹ ہے تو وہ 27 اکتوبر از اے بگ ڈے ان آل سینسز. کہ پوری دنیا میں آپ قدرتی کوئی بہت بڑا سانحہ دیکھیں، پاکستان میں کوئی زلزلہ دیکھیں، سونامی دیکھیں، بحری جنگ دیکھیں، پاک انڈیا وار دیکھیں، لوگوں کا سڑکوں پہ آنا دیکھیں، حکومت کا تختہ پلٹ دیکھیں. یہ تو اسپیسیفکلی یہاں ہے. لیکن اس میں یوکرائن رشیا بھی ٹریگر ہو جائے گی، بہت بڑا اٹیک ہو جائے، نیٹو کر دے، نیٹو یو کے ٹکرا جائیں، یو کے فرانس بھی اس میں انوالو ہو جائیں اس دن پہ. اچھا اس کے بعد آپ کا ترکی بھی کسی نہ کسی طریقے سے پھر کسی زد میں آ جائے اٹیک کی، یا سیریا کے ذریعے جنگ کی. تو اوور آل 27 اکتوبر کو پوری دنیا میں اگر آپ خبریں لے کے بیٹھ گئے تو امید یہ لگتی ہے، جو فور کاسٹ ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ایونٹ، بڑے بڑے حملے، بڑے بڑے ملکوں میں تصادم، پبلک انریسٹ، لوگوں کا دماغی طور پہ اپنے پیٹریوٹکلی ملکوں کے لیے نکلنا اور عوام کا احتجاج کرنا، زلزلے، طوفان، سمندری طوفان ان کا بننا، ہوا کے ذریعے ہوائی جہاز گرنا. ہوائی جہاز کی نیوزز آ سکتی ہیں اس دن 27 کو. ایسا دن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو مارس کا ٹرانزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ خصوصاً پانی کے گھر میں ہونے جا رہا ہے. اسکارپین واٹر سائن ہے تو ڈیفینیٹلی پانی اچھلے گا. اور آپ لوگ جو ہے یہ جو بحری جنگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ جو وہ کون سا ایریا تھا جو جہاں وہ کسانوں کو بھی انہوں نے مارا، اور تو دیکھیں قدرتی آفات تو 27 نومبر تک آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ خبریں دیکھتے رہے پانی کی وجہ سے یہ ساری اچھال. لیکن اب جو ہونے لگا ہے 27 اکتوبر کے لیے جو دن ہے وہ بہت بڑا دن ہے. in a sense of disaster, in a sense of عوامی unrest, in a sense of حکومتیں گرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے. اور بہت بڑا دن ہے 27 اکتوبر جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور افغان وار کا مستقبل آج ہی ٹرمپ نے جو منہ کھولنا ہے آپ لوگوں کو، زیادہ زیادہ آج یا کل میں اس نے منہ کھول دینا ہے. بگرام ایئر بیس اور جو بھی صلح کروانے کے لیے اپنی میڈیشن آفر کرے گا، اور آپ کو ان کا جواب پتہ چل جائے گا کہ یہ کہیں گے کہ ہم تو خون کے آخری قطرے تک لڑے گا. تو بس پھر اب یہی مستقبل ہے. پاکستان افغانستان جنگ نے انڈیا کے بیکنگ کے ساتھ اچھا خاصا طول پکڑ سکتی ہے، اور پاکستان نے چھوڑنا بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو امپورٹنٹ اب تک کی جو ہے یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وار جو چل رہی ہے افغانستان میں،
یہ ڈیلی کی تعداد میں اب اس نے ٹریگر ہی ہوتے رہنا، اس میں کوئی کمی واقع ہوتی نظر نہیں آ رہی۔